سے ہوتی جس میں پاکستانی سویلینز کا بھی اور فوج کے جوانوں کا بھی، پولیس والوں کا بھی، اچھی کی سب ساری آرم فورسز یقینی بنا سکیں. صحیح. اس طرح کا کوئی ایکشن پلان آپ کو؟ میں ایکشن پلان کی بات تو نہیں کر رہا ملک صاحب. وی آر تھنکنگ, فورسز آر تھنکنگ, ایوری باڈی از تھنکنگ واٹ ٹو ڈو. اینڈ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہتری کے فیصلے ہوں گے. شیخ صاحب امریکہ سے بنا کے رکھنی چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے کہ جاؤ بھائی ہمارا ختم؟ دیکھیں ہمیں تو امریکہ سے بھی بنا کے رکھنی چاہیے اور چین سے بھی. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین کو السلام علیکم کہہ دیں. ہم دونوں طرف ہماری الجھنیں ایسی ہیں, ہماری اکانومی ایسی ہے, ہمارے مسائل ایسے ہیں, ہمارا جغرافیہ ایسا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر رشیا میں یوکرین کا مسئلہ بڑھتا ہے, اگر چین کا ادھر تائیوان میں مسئلہ بڑھتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ توازن خراب نہیں کر دیا. توازن جو رکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہو جائے گا. اگر ابھی چین خفا ہے کیونکہ سی پیک کے ہم نے پیسے ویسے روک کے پروجیکٹ سلو ڈاؤن کر دیے, 2 سال سے وہ ہم سے ناراض بیٹھا ہوا ہے. امریکہ اس لیے خفا ہے کہ ہم نے, دیکھیں میں چین کو جانتا ہوں چیون لائی کے وقت سے. میں پاکستان بعد میں ہمارے کچھ اور لوگ گئے, لیکن میں پہلا وزیر اطلاعات تھا جو کہ کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل میٹنگ میں بھی جایا کرتا تھا. پاکستان کا وزیر اطلاعات میں سے شاید میرے بعد مشاہد حسین گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں. چین کہیں نہیں جائے گا. ہم اور چین یک جان دو کالم ہیں. ہم اس کی ضرورت ہے, وہ ہماری ضرورت ہے. کہاں سے شروع ہوں آپ؟ نارتھ کوریا سے شروع ہو جائیں. نارتھ کوریا کو رکھیں 10 ساتھ ہے, ملائیشیا آ جائیں, انڈونیشیا آ جائیں, آگے جبوٹی آ جائیں, انڈیا آ جائیں. سو پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اب امریکن انٹرسٹ جو ہیں, دیکھیں نا, ہمارے امریکن انٹرسٹ جو ہیں, ہم نے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. لیکن چین کو کسی قیمت پہ ناراض نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چین کو ناراض کر دیں. سر ابھی امریکہ کے ساتھ بھی جو ہم نے کیا ہے اس میں مجھے لگا ہے دور اندیشی کی کافی کمی تھی. جب وہ اپنی فوجیں یہاں سے نکال کے لے کے گئے اور افغان طالبان کابل میں داخل ہوئے, تو ہمیں یہ نعرہ مارنے کی اور فتح کا جشن منانے کی ضرورت. کسی نے جشن نہیں منایا. آپ چاہتے ہیں یہاں سول وار ہو جاتی ملک صاحب؟ وہ یہ سوچ کی یہ سارا اسلحہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. دنیا یہ سوچے کہ یہ اسلحے کے انبار M6 M4 اور یہ راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹس اور یہ ساری چیزیں یہ وہاں خانہ جنگی ہو جاتی. دیکھیں یہ تو اللہ نے کمال کر دیا کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی, ورنہ یہ خانہ جنگی پاکستان میں داخل ہو جاتی. جو کچھ لوگوں نے سوچا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نہیں کرنے دیا. افغانستان میں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم 15 تاریخ کو آ جائیں گے. شاید ان کے ذہن بھی کو 30 اگست کا, انہوں نے اتنی جلدی یہ سارا کام کیا کہ آپ دیکھیں بائیڈن کو مشکل پڑ گئی امریکہ میں اس صورتحال میں گزرنے کے لیے. اور ہم نے جو رول ادا کیا کہ ہم نے بغیر کاغذوں کے بھی لوگوں کو پاکستان کی طرف سے آ کر باہر جانے کی اجازت دی. اس وقت بھی 1 لاکھ سے زیادہ 40 لاکھ وہ چھوڑیں, اس وقت بھی ہماری جو نقل مکانی ہے جو پاکستان کی طرف آنے اور واپس جانے والوں میں 1,06,07 ہزار لوگ ابھی ان کے افغانیوں کے ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ. سر ہمیں IMF کے پاس ہر 6 مہینے بعد جانا پڑتا ہے ماتھا ٹیکنے, اور انہوں نے ہمیں اس دفعہ رسوا اس لیے کر دیا کہ آپ نے US ٹریلی کی سپورٹ مل جاتی تھی, تعلقات واشنگٹن سے ٹھیک تھے, وہ اب آپ کی ختم ہے. تو انہوں نے آپ کو کہا یہ بھی کر کے لاؤ, لائن کے آگے کوما نہیں لکھا ہوا, فل سٹاپ نہیں لگا ہوا, جو مرضی انہوں نے کہہ دیا ہے. ہم امریکہ اور چین دونوں سے تعلقات رکھنے چاہتے ہیں. چین کے تعلقات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جن مشکلوں سے گزرنا پڑے وہ ہم گزرنے کے لیے تیار. دونوں سے رکھنا چاہیے, دونوں خراب کرنا چاہیے. ہم نے ان سے جنگ لڑنی ہے, ان سے لڑنی ہے, ان سے لڑنی ہے, کسی سے بھی نہیں لڑنی. لیکن انہوں نے جو آپس کے ان کے رکاوٹیں ہیں وہ انہوں نے خود دور کرنی ہے, ہم نے نہیں دور کرنی. امریکہ سے ہم نے آگے بڑی غلطیاں کی ہیں, ماما بننے کی کوشش کی ہے اس جیو پولیٹیکل سچویشن میں. ہمیں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپنا وقت دیکھنا ہے. ہم نے دونوں سے اچھے تعلقات رکھے. پاکستان کا مفاد سامنے رکھیں, پاکستان کا مفاد ادھر بھی ہے اور پاکستان کا مفاد ادھر. صحیح, آئی فلی ایگری وتھ یو. چین پاکستان
دوبارہ میرے خیال میں بہتری آ جائے گی پرائم منسٹر کی وزٹ کے بعد، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ امریکہ کے ساتھ کوئی ہائی لیول انٹریکشن کب ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کئی سالوں سے ان کا تصویر نہیں ہے سر اسلام آباد میں، اندازہ کریں ہمارے بائی آ رہا ہے وہ، لیکن دیکھیں اب ایک وہ وقت تھا جب ہم نوجوان سیاسی ورکر تھے یا لیڈر تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ فلانا بڑا ڈپلومیٹ ہے جی، یہ فلانا بڑا ایکسپرٹ ہے، ان کی فارن پالیسی بڑی زبردست۔ اب دنیا میں انٹرسٹ ہی ڈپلومیسی ہو گیا، جس کا جس سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب افغانستان میں وہ پھنسے تو ہمارے ساتھ ان کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا، جب افغان میں پہلے معاملات تھے۔ اب یہ کہنا کہ شیخ رشید کو بڑی ڈپلومیسی کی سمجھ آئے، یہ وہ بڑا ڈپلومیٹ ہے، یہ نان سنس ہے، کیونکہ اب تو قومیں اور ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں، شخصیتیں میٹر ہی نہیں کر رہی، اور سب جگہ تنزلی ہے، ہر جگہ تنزلی ہے۔ سو ایسے عالم میں ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، اور طالبان میں جو افغانستان میں اس وقت جو انسانی وہاں بھوک اور افلاس ہے، اس پر ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور دنیا سے بھی کوشش کرنی ہے ان کو مدد ملے۔ شیخ صاحب جو نیشنل الیکشن پلان ہم نے ملک کے اندر کے لیے بنایا تھا حصہ اس کا، اس میں یہ جو انتہا پسند جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کے اوپر ہمارا کچھ فوکس مجھے لگتا ہے کچھ مہینوں سے ہٹ گیا ہوا۔ اصل بہت بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے سامنے، اس کو کیسے قابو کریں گے دوبارہ اس پہ پھر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اب ندیم ملک کا کام ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف لوگوں کو میں تو بول ذہن رہا بنائیں۔ ہوں جگہ ہی نہیں ہے پاکستانی سرزمین پہ ایسے ایلیمنٹ کی، ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سو ایکشن آپ لوگوں نے کرنا ہے، سرکار نے ایکشن دیکھیں نا اب کیا کرتے ہیں، چناب کے پل پہ آ کے پھر ان سے بات چیت کی، 50-100 لوگ مر جاتے، 10-20 ادھر سے مر جاتے، رینجرز بھیج دی ہم نے، پولیس ناکام ہو گئی، پولیس سرنڈر کر گئی، پولیس کو انہوں نے یرغمالی بنا لیا، تو پھر کیا آپشن رہ گئی تھی ایز انٹیریئر منسٹر؟ رینجرز بھیجی گئی۔ رینجرز کیا کرتی؟ رینجرز نے تو ٹیئر گیس نہیں چلانی جی ملک صاحب، رینجرز کے پاس ٹیئر گیس تھی نہیں، میں نے پہلی دفعہ چیک کیا کہ رینجرز کے پاس ٹیئر گیس تھی نہیں۔ وہ آپریشن کس چیز کے لیے کرنے بھیجا جب ٹیئر گیس ہی پاس نہیں تھی؟ بھائی وہ چناب پہ راستہ روکا ان کا ٹیئر گیس کے بغیر ہی؟ بھائی ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو گولی ہے، ان کے پاس تو G3 کراؤڈ جب مجمع کرتا ہے پھر تو گولی نہیں چلتی نا۔ سو اب ہمیں جو سبق ملے ہیں، جو حالات ملے ہیں کہ انتہا پسندی کے خلاف سارے اینکرز اور سارے چینلوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ سر یہ سرکار نے جو ایکشن خود کرنا ہے وہ کب کرے گی؟ اینکر تو بول دے گا لیکن ہم لیکن کیسے کرنا ہے؟ 4 دفعہ یہ آئے یہاں پہ، 2 دفعہ ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، 3 دفعہ کی۔ جب 5-10 ہزار کا کراؤڈ آتا ہے تو پاکستان کی جو فوج ہے، اسلامی فوج ہے، یہ اسلام سے سرشار فوج ہے، سو اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی یہ پولیس کو اور آئی سی ٹی کو اور ان فورسز کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہتر ہینڈل کر سکے۔ شیخ صاحب ایک بلدیاتی الیکشن، پہلا مرحلہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پی سے ہار گئی، دوسرا مرحلہ وہ بھی آنا ہے اور پنجاب میں بھی آنے سے۔ میں صوبوں کی تو سیاست نہیں کرتا ملک صاحب، زندگی بھر نہیں کی، اور حالانکہ اس علاقے میں نے کافی، میرا سلک کا کاروبار تھا، کٹلانگ، سخا کوٹ، سیری، قاسم بادشاہ، ان علاقوں میں جوانی میں پھرتا رہا سارا، بٹ ہارے ہیں الیکشن، یہ ٹھیک بات ہے۔ فیز 2 بھی ہارے، فیز 2 کا مجھے نہیں پتا۔ پنجاب میں بھی ہونا، پنجاب میں الیکشن مقابلہ ہوگا، 19-20 کا ہوگا۔ اور اگر عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی ہارے ہوں تو یہ بڑا مشکل سوال ہے، بہت بڑی مار پیٹ آئے گی۔ یہ بڑا سیریس سوال ہے، اور یہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کے لیے واقعی بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ میں 1 سیٹ یا 2 سیٹوں کی سیاست کرتا ہوں، لیکن جو لوگ ملک کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں کارپوریشن میں محنت کرنی چاہیے پنجاب میں، اور اپوزیشن کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح محنت نہ کی کارپوریشن کے بلدیہ کے الیکشن میں تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ سر مسائل ہیں آپ کے، کیونکہ پرفارمنس کے اوپر بھی لوگوں کے سوالیہ نشان ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں بھی سوالیہ نشان ہے، آپ نے میئر، ڈپٹی میئر، ناظم وہ بھی ہارے ہوئے تو